بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے بسنت، جس کے اہتمام کے لیے پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں بھی لگائی ہیں، لیکن بسنت ہونی ہے اور بسنت جن تاریخوں میں ہونی ہے وہ ہے 6، 7 اور 8، اور 8 کو پہیہ جام ہڑتال کی جو کال ہے وہ تحریک تحفظ آئین نے دے رکھی ہے۔ سو ایک عجب ملاپ دیکھیں گے آپ، ایک جداگانہ رنگ دیکھیں گے کہ ایک طرف بسنت ہوگی اور دوسری طرف یہ پہیہ جام ہڑتال کی خبریں بھی آپ چلا رہے ہوں گے اور چل رہی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک یونیکنیس یہ ہوگی کہ یہ کلیمز بھی آئیں گے کہ کوئی کہے گا کہ جی بسنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور کوئی کہے گا کہ جی نہیں، اس بسنت کو پہ حاوی ہو گئی ایک سیاسی جماعت یا پاکستان تحریک انصاف، جس کے لیے مختلف جو اب نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے المیے ہیں، اور پاکستان کے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تفریح نہیں رہی، یعنی جس ملک کے اندر جو تفریح ہے وہ ٹاک شوز ہوں، یا بے شک میں خود اس سے وابستہ ہوں، یا جو تفریح ہے وہ خبریں ہوں، یا تفریح کے اندر جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کی لڑائی اور جھگڑے کو اپنی ایک فن کے طور پر پیش کریں، دوسرے کی توہین کریں، اہانت کریں، لوگوں کی تضحیک کریں، اس کو آپ فن سمجھیں، اس کو آپ تفریح سمجھیں، تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرے کی بگاڑ کی صورتحال کیا ہوگی۔ ہم کبھی بہت نارمل ہوا کرتے تھے، یعنی پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ، خاص کر کے پنجاب میں بسنے والے لوگ بسنت مناتے تھے، گڈی اڑاتے تھے۔ اس گڈی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اس گڈی کو یعنی جو پتنگ اڑتی تھی اس پتنگ کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا کہ بہار کی آمد ہے، اور بہار کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا تھا۔ بسنت پالا اڑنت، یعنی کہ بسنت آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سردی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ پنجاب کے اندر یہ کہا جاتا تھا۔ یہ مشرقی پنجاب میں بھی اور مغربی پنجاب، یعنی جو جسے چڑھدا پنجاب اور لہندہ پنجاب کہتے ہیں، تو ہمارا جو لہندہ پنجاب ہے خاص کر کے اس کی جو ایک بہت خصوصیت تھی، اور لاہور کی جو ایک ثقافتی اس کا جو معیار تھا، اس کا جو ایک اپنا ایک انداز تھا، اور اس کی جو ایک ریلیونس تھی کلچر کے ساتھ، وہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر کے مغربی یعنی ہمارا جو پنجاب ہے، اس پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوگ بسنت کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ لاہور شہر کے اندر کھانے بنتے تھے، پتنگ اڑتی تھی، اور ہم نے اپنے بچپن کے اندر بھی یہ دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی زمانہ طالب علمی میں بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم یہاں سے جو لوگ تھے وہ جاتے تھے اسلام آباد سے لاہور میں بسنت اڑانے کے لیے۔ پنجاب کے اندر اگر آپ لاہور نہیں بھی جاتے تھے تو بھی جو گاؤں ہوتے تھے وہاں پہ پتنگ اڑائی جاتی تھی، وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ سرسوں کے پھولنے کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ سرسوں پیلی ہو گئی ہے، اس کا رنگ بدل گیا ہے، سردی ختم ہو رہی ہے، اور پھر بہار کو ویلکم کیا جاتا تھا، اور جشن بہاراں کے میلے لگتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ پنجاب کے جگہ جگہ جو ہے وہ 2 طرح کے میلے ہوتے تھے، میلہ مویشی اور جشن بہاراں اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک یہ میلہ مویشیاں ہوتی تھی، اور ساتھ میں جشن بہاراں جس میں کہ لوگ جو ہے وہ گانے گاتے تھے، ڈھول بجتا تھا، لوگ ایک تفریح کرتے تھے، اور یہ تفریح پنجاب کے اندر ہوتی تھی۔ پاکستان کے اندر بھی تفریح ہوتی تھی، صرف پنجاب میں نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو صوبے تھے، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، یا پھر مختلف جگہیں جو ہے ہمارا سندھ ہو، سندھ میں تو آج بھی میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو بیجا نہیں ہوگا۔ یعنی اجرک ڈے منایا جاتا ہے، وہاں پہ موسیقی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، صوفیہ کے جو مزار ہیں وہاں پہ عرس ہوتے ہیں، وہاں پہ یعنی وہاں پہ ہمیں ابھی بھی کوئی کلچر کی کافی زیادہ رمق جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن پنجاب جو ہے وہ ڈپرائیو ہو گیا، پنجاب کے ساتھ ظلم ہوا، پنجاب کے اندر سے یہ تمام جو ایک جسے کہتے ہیں وہ انتہا پسندی آہستہ آہستہ وہ عروج پا گئی، اور ایک باقاعدہ آپ نے دیکھا فنیٹک گروپس جو ہیں ان کا ایمرج ہونا، پھر ایسی سیاست کا ایسا رخ بدلنا کہ لوگوں کے اندر سے یہ تفریح جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اب بہر حال یہ کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے بسنت منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بے شک بہت ساری پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، وہ کیوں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ گڈی اڑے گی، اور اس کے لیے جو احتیاط ہے، اور میں تو بہت عرصے سے میں بہت پروگرامز بھی کر چکی ہوں اس کے اوپر، اور مجھ پہ بڑی تنقید بھی ہوتی تھی کہ جی آپ بسنت کو اتنا زیادہ پروموٹ کیوں کرتی ہیں۔ میں بسنت کو پروموٹ کرتی تھی، اس کے ساتھ جو کلنگز ہیں اس کو کبھی پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے۔ اور وہ کیوں اس میں دھات شامل ہوئی، کیونکہ بسنت ایک عام آدمی کی تفریح ہے پنجاب کے اندر،
اور لاہور کے اندر خاص کر کے بسنت لوگوں کے خون میں دوڑتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جتنے بھی مختلف جماعت اسلامی کے ہمارے بٹ صاحب ہوں یا جتنے لوگ تھے یہ سب بسنت کے اوپر اس کی فیور میں بات کرتے تھے کہ بسنت جو ہے وہ ایک عام آدمی، ایک غریب طبقے، ایک ہر اس کا کھیل تھا جس کو کہ اشرافیہ نے کیپچر کیا اور اس اشرافیہ نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رنگ جمایا، جس میں کہ یہ دھات والی جو ہے وہ تار بھی آ گئی، جس میں کہ مختلف چیزیں بھی آ گئیں. اور ہر سال آپ یقین کیجئے کہ پنجاب کے لوگ کم از کم میں بہت سارے لوگوں کے میسیجز ریسیو کرتی تھی کہ بسنت جو ہے اس کے اوپر پابندی ختم کی جائے. اب ایک بہت دلیرانہ فیصلہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، ان کی حکومت نے، اور ان کو ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. اس کو اب کس طرح سے یقینی بنانا ہے سیف، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بہرحال ہوگا. اور پھر اس کے لیے مختلف دفعات بھی دی گئی ہیں، اس کے کچھ سیاسی رنگ بھی اس کے اوپر غالب ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے. مثلا جو لاہور کی حکومت ہے اس نے 144 کی پابندیاں جو ہے وہ عائد کر رکھی ہیں، یعنی ایک طرف ہم گڈی اڑائیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ 144 کی جو مقدمات ہیں وہ بھی بھگتیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا ٹیسٹ اس کا نہیں آیا. حکومت پنجاب کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دوران بسنت کے دوران مذہبی ہم آہنگی امن امان برقرار رکھنے کے لیے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور یہ کہ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقام یا کسی بھی شخصیت کی تصویر لگانے، کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں سمیت 30 روز کے لیے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری اور خرید و فروخت پر کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے. اور نوٹیفیکیشن نے یہ کہا ہے کہ بسنت کے دوران بغیر تصویر والی رنگی برنگی یا کثیر رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال قابل تعزیر جرم بھی قرار دیا گیا ہے. حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن میں یہ کہا ہے کہ اشتعال انگیز عناصر کی جانب سے بسنت کے دوران مذہبی یا سیاسی علامات استعمال کرنے کا اندیشہ تھا، اس لیے 144 کا فوری نفاذ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس 6 سے 8 فروری محفوظ بسنت کی جو مشروط اجازت ہے وہ دی گئی ہے. اس اجازت کو ایک تفریحی تہوار کے طور پر یہ دی گئی ہے اور بسنت کے موقع پر کسی قسم کی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی سزا مقرر کی گئی ہے پتنگ بازی پر، جو اگر مقررہ تاریخ سے پہلے کی جاتی ہے تو اس پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک کی جرمانے کی سزا ہے، اور ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال اور 50 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے نارمل ہونا شروع ہوئے ہیں. ہم جو ایک عرصے سے میوزک بھول چکے ہیں، ہم جو جشن بہاراں بھول چکے ہیں، ہم نے صرف خزاں کو اپنا لیا ہے اور خزاں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ہم نے صرف انتہا پسندی کو آزما لیا ہے، اپنا لیا ہے معذرت کے ساتھ. یعنی میجورٹی ایسی نہیں ہے، اکثریت جو ہے وہ انتہا پسند نہیں ہے، لیکن جو چند انتہا پسند ہیں انہوں نے ہمارے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. ہماری سیاست کو، ہماری ہر چیز کو کے اوپر انتہا پسندی جو ہے وہ آ چکی ہے. اس کو کم کرنا چاہیے اور کم کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی ایک مناسب اقدام ہے. یہ اس سے لوگوں کی توجہ بٹے گی. میں کل دیکھ رہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر جو اتوار کے روز جو ہے وہ یہاں پہ میراتھن ریس ہوئی، اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے. خود میرا چھوٹا بیٹا بھی جیت کے آیا وہاں سے. سو آپ دیکھیے کہ ہزاروں لوگ اس کے اندر شامل ہوئے اور کوئی پولیٹیکل اس کے اندر ایکٹیویٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگ جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں گھروں سے. ان کو اگر تفریح کے مواقع نہیں میسر ہوں گے تو وہ یہی کام کریں گے. اگر تفریح صرف سیاست کی صورت میں ہوگی تو لوگ صرف سیاست کو ہی تفریح کے طور پہ لیں گے، یا جو لڑائی جھگڑے ہیں یا جو ایک تقسیم ہے، جو یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو یونائٹ کرتی ہے. یہ میراتھونز ہیں، یہ جو اسپورٹس گالاز ہیں، یہ جو ڈرامہ، تھیٹر، شاعری، مشاعرے، یہ جو آپ کے میوزک ہے، یہ جو آپ کے، یہ جب آپ کی سوسائٹی سے غائب ہوا تو آپ نے دیکھا کہ انتہا پسندی نے ہر جگہ پہ تقسیم پیدا کر دی، اور وہ تقسیم آج ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے اور ہونا چاہیے. آپ کی جو لوگ ہیں، آپ کی جو عوام ہے، وہ تفریح کے مواقع ڈھونڈ رہی ہے. تھیٹر چاہیے آپ کو فلم چاہیے. اب فلم اس موقع کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک کوئی تقریباً 150 کے قریب ایک لمبی
جو ہے وہ اپنا فہرست آ گئی ہے، اس میں نقدہ کوکا بھی آپ نے جو ہے وہ بین کر دی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ، اب گڈی تو اڑے گی، اس کے ساتھ یہ پنجابی کے گانے نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے بہت سارے گانے جو ہے وہ واہی آتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو لگاتے بھی نہیں ہیں. ہمارا کلچر اس قسم کا ہے کہ جس میں اس طرح کے گانے، جب فیملی، اور بسنت ایسا موقع ہے جس کے اوپر فیملیز آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ انجوائے کرتی ہیں، وہ پتنگ اڑاتی ہیں، وہ گڈیاں اڑاتی ہیں، وہ کھانے پکتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسروں کے گھروں پہ ایک دوسروں کی چھتوں کے اوپر سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہاں پہ اس طرح کے گانے نہیں لگتے جو آپ نے بین کیے ہیں. لیکن چلیں آپ نے بین کر دیے، اور کیوں بین کیے؟ کیونکہ جی نقدہ کوکا بھی اس کے اندر تھا. تو آپ نے نقدہ کوکا جو کہ ملکو نے گایا ہے، اور وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ چونکہ وابستہ ہے، تو وہ آپ نے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی. تو کیا نقدے کوکے کے لیے آپ نے یہ 150 گانوں کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک اہم سوال ہے. اس کا جواب عظمیٰ بخاری صاحبہ اگر دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. ویسے تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ دینا چاہے تو وہ دے دیں کہ ان گانوں کے اوپر پابندی نقدہ کوکا کے اندر کون سی فحاشی تھی. اگر انہوں نے ایک ٹپا ہے یہ، اور اس کے اندر ایک عمران خان صاحب کے لیے بھی گا لیا، انہوں نے اس کے اندر پاک فوج کے لیے بھی گایا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو ایک پابندی لگا کے ایک شخصیت کے ساتھ خود مخصوص کر دیا. تو ایک عجیب قسم کا یہ ایک طرح سے عمل ہے جو کہ پنجاب حکومت نے کیا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں جی تصویر نہیں لگنی چاہیے کوئی. ٹھیک ہے مقدس چیزوں کی نہیں لگتی، کوئی بھی نہیں لگاتا. پنجاب میں کون لگاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگاتا گڈے کے اوپر. ہاں تصویر سے مراد اگر آپ کی یہ کہ عمران خان صاحب کی تصویر نہ لگے تو پھر آپ کی بھی نہیں لگنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو پتنگ آ رہی ہو اس کے اوپر جو ہے وہ تصویریں لگی ہوئی ہوں مختلف لوگوں کی، لیکن عمران خان کی تصویر نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جو ہے وہ ایک خوف جو ہے وہ موجود ہے. تو آپ نے یہ بہت اچھی بات ہے. اگین میں یہ کہوں گی بسنت آپ نے موقع بنایا، آپ نے ایک لوگوں کو اجازت دی، ایک بڑا تہوار واپس لوٹ رہا ہے. اڑانے دے لوگوں کو، گانے لگانے دے لوگوں کو. جو جس حیثیت میں لگانا چاہتا ہے وہ لگا لے گا، جو تصویر بنانا چاہتا ہے اڑا لے گا. اس کا ایک وینٹیلیشن ہی ہوگا، کوئی زیادہ اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. تو میرا خیال ہے بہرحال یہ سارے اقدامات اس لیے کیے گئے ہیں کہ آپ نقدہ کوکا بھی نہ سنیں اور گڈی بھی اڑائیں. اور گانے آپ اچھے اچھے لگا دیں، جو کہ وہ چاہیں گے وہ گانے آپ لگا دیں. تو یہ اس طرح کی محدود اجازت جو ہے اس کے اندر یہ بسنت ہو رہی ہے. پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ مشروط ہی صحیح، محدود ہی صحیح، بسنت تو ہو رہی ہے. محدود ہی صحیح، مشروط ہی صحیح، مگر یہ پتنگ تو اڑ رہی ہے. یہ پتنگ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اس کے اوپر سختی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم ہندوستان گئے تھے، کافی سال پہلے ہمارے ہاں بند ہو گئی تھی. وہاں پہ جے پور کے اندر منائی جا رہی تھی. دبئی پتنگ اڑانے کے مقابلے جو ہے وہ کرواتا ہے. پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، دنوں کے اندر محدود کیا جاتا ہے، لیکن گڈی اڑائی جاتی ہے. تو آپ بھی جو مینار پاکستان یا اقبال پارک ہے اس کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں، چھتوں پہ بھی کر سکتے ہیں، ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، سخت سزائیں سنا سکتے ہیں. ضرور اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب کل کو اگر ٹریفک حادثات ہوتے ہیں سڑکوں پہ تو سڑکوں پہ پابندی لگ جائے گی کہ آپ گاڑی لے کے سڑکوں پہ بھی نہیں آتے. آپ کو قوانین بنانے چاہیے اور اس کو محدود ضرور کیا کریں، مگر آپ اس کو ختم نہ کریں. دوسری جانب ظاہر ہے کہ پنجاب کا ایک فیس جو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا کہ پاکستان کے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. ایک وہاں پہ ایک لوگوں کو موقع ملے گا. پنجاب لاہور ایک مرتبہ پھر ثقافتی کلچر جو کہ اب نہیں رہا تھا وہ مرکز بن جائے گا. ایک مرتبہ پھر لوگ وہاں جائیں گے، ٹریول کریں گے. اس کی وہاں پہ ظاہر ہے لوگ جائیں گے تو ہوٹل بک ہوں گے، ان کا کاروبار چلے گا. کھانے کھائیں گے تو ان کا کاروبار چلے گا. پاکستان بھر سے لوگ وہاں پہ جا کے سیلیبریٹ کریں گے. میوزک ہوگا، لوگوں کی وینٹیلیشن ہوگی، لوگوں کو تفریح ملے گی، اچھی اور ہیلدی تفریح ملے گی، مگر احتیاط کے ساتھ. اور لوگوں کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ احتیاط کرنی ہے. آپ نے احتیاط کے ساتھ آپ اس بسنت کو منائیں. یہ نہ ہو کہ کچھ ایسا ہو کہ آئندہ آپ کے اوپر پابندی لگ جائے. تو اس کو منانے کے لیے قوانین پر عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نقدہ کوکا جو ہے اس کے بغیر اب آپ کو گڈی اڑانی پڑے گی. جاتے جاتے ضرور یہ کہوں گی کہ اچھے جو اقدام ہیں ان کو جاری رہنے چاہیے اور اس کی تعریف ضرور ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو وینٹیلیشن ہے اس کا اہتمام بھی ضروری ہے. اور پھر احتجاج ہوگا 8 تاریخ کو پہیہ جام جو کہ اناؤنس کر رہی ہیں تحریک تحفظ آئین.
پتہ چل جائے گا اس دن بھی کہ لوگوں نے پتنگ زیادہ اڑائی ہے یا پہیہ جام زیادہ کیا ہے. تو یہ ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن ہے. لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ تخصیص کریں گے, اسی طرح سے اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں گے, اسی طرح سے ان کی وینٹیلیشن ہوگی. تو ایک اہم چیلنج جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین کے لیے بھی 8 فروری کا ہوگا. میں آج کوئی سیاسی بات اس طرح سے نہیں کر رہی ہوں, میں نے صرف آپ کو ایک کلچرل ایشو جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ سب بسنت منائیں گے میرے سمیت, اور بالکل ہلے گلے کے ساتھ کریں گے, اور ایک دفعہ پھر پنجاب کو بسنت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.